آج پاکستان ایک ایسے خطرناک فتنے کا سامنا کر رہا ہے جو صرف سیکیورٹی فورسز یا ریاستی اداروں ہی کا دشمن نہیں بلکہ اسلام، علم، امن اور انسانیت کا بھی دشمن بن چکا ہے۔ یہ فتنہ الخوارج ہے جس کی سوچ شدت پسندی، خون ریزی اور فکری گمراہی پر مبنی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان کے کئی جید علماء کرام اس فتنے کی بربریت کا نشانہ بنے اور ان کی شہادتیں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ خوارج ہر اس آواز کو خاموش کرنا چاہتے ہیں جو دین، امن اور اتحاد کی بات کرے۔ یہ صرف چند افراد کی شہادت نہیں بلکہ ایک سوچ پر حملہ ہے۔ آج خوارج صرف امن دشمن کاروائیاں نہیں کر رہے بلکہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے عوام میں بد اعتمادی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف خوف پھیلانا نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے اور قومی یکجہتی کو کمزور کرنا بھی ہے۔ چارسدہ میں مولانا محمد ادریس کی شہادت اس حکمت عملی کا حصہ تھا۔ انہیں صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ امن، استحکام اور قومی اداروں کے حق میں بات کرتے تھے۔ حملوں کے بعد ان سے وابستہ پروپیگنڈا نیٹ ورکس فوری طور پر ریاستی اداروں پر الزام ڈالنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے۔ ان علماء کرام نے اپنی زندگیاں دین اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان میں 5 مئی 2026 کو چارسدہ میں شہید کیے جانے والے شیخ الحدیث مولانا شیخ ادریس، 21 جولائی 2025 کو شہید ہونے والے پیر ابراہیم، 10 جولائی 2025 کو باجوڑ میں نشانہ بننے والے مولانا خان زیب اور دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک حملے میں شہید ہونے والے حامد الحق حقانی شامل ہیں۔ اس طرح مولانا سمیع الحق، مولانا حسن جان، مولانا نور محمد اور مولانا معراج الدین جیسے جید علماء بھی اس دہشت گردی کا شکار بنے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جو مسجد، مدرسے اور ممبر سے نوجوان نسل کو دین، امن اور اعتدال کا درس دیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوارج انہیں اپنے گمراہ کن نظریات کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسا جہاد اور کیسا اسلام ہے جس میں قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے علماء کو شہید کیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ عناصر اسلام کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں اور ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ رپورٹس اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ عالمی کالعدم تنظیمیں اور دیگر دہشت گرد نیٹ ورکس خطے میں سرگرم ہیں۔ پاکستان کی مسلسل انسداد دہشت گردی کارروائیوں نے ان گروہوں کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد انہوں نے پراکسی حملوں، ٹارگٹ کلنگ اور نفسیاتی جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ یہ عناصر اسلام، انسانیت اور معاشرتی امن کے نہ صرف دشمن ہیں بلکہ ان کا مقصد فساد، خوف اور خون ریزی پھیلانا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قوم ان کے پروپیگنڈے کو سمجھے، متحد رہے اور ان تمام قوتوں کے خلاف کھڑی ہو جائے جو پاکستان میں بدامنی اور انتشار پھیلانا چاہتی ہیں، کیونکہ علماء کرام صرف دینی رہنما نہیں ہوتے بلکہ وہ معاشرے کی اخلاقی بنیاد ہوتے ہیں، اور جب دشمن علماء کو نشانہ بنانا شروع کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا اصل ہدف صرف افراد نہیں بلکہ پورا معاشرہ ہے۔